مالک کی لیلا نیاری ہے، وہی جانتا ہے کسے پہلے اور کسے بعد میں جانا چاہیے۔ شاید اس نے ہم کو آپ سے ملانے کے لیے ہی بھیجا ہے۔ میری ماتا جی نہیں ہیں، بچپن میں فوت ہو گئی تھی۔ آپ یہ سمجھیے کہ اب آپ کے 3 نہیں 4 پتر ہیں، اور ہاں، یہاں سے فارغ ہو کے آپ کو ہمارے گھر جانا ہوگا۔ طاہر نے پانسا پھینکا۔ بوڑھی عورت نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے دعائیہ لہجے میں کہا، پتر، واہے گرو تیری لمبی عمر کرے، تمہاری جوڑی سلامت رہے۔ تم پنجاب آؤ تو ضرور میرے غریب خانے پر آنا، زندگی رہی تو کبھی ہم بھی آ جائیں گے۔ کامنی نے سکھ کا سانس لیا، ورنہ جس خلوص سے طاہر نے اسے دعوت دی تھی، اسے خطرہ پیدا ہونے لگا تھا کہ کہیں وہ اپنی یاترا ادھوری چھوڑ کر ان کے ساتھ جانے کے لیے ہی نہ تیار ہو جائے۔ کامنی ہاسی کمزوری محسوس کر رہی تھی، لیکن اپنی قوت ارادی کے بلبوتے پر اس نے ابھی تک خود کو مضبوط قائم رکھا ہوا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ طاہر اس کی وجہ سے کوئی پریشانی یا بوجھ محسوس کرے۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب طاہر ایک کاغذ پر اپنی نئی ماں کا ایڈریس وغیرہ لکھ چکا تھا، نوجوت سنگھ ایک سیوادار کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ سیوادار نے اپنے ہاتھ میں ایک ٹرے پکڑی ہوئی تھی، جبکہ دوسری ٹرے نوجوت سنگھ نے اٹھا رکھی تھی، اور سارا کمرہ حلوہ پوڑی کی خوشبو سے مہکنے لگا تھا۔ چنگا بابا جی، برتن یاد سے لے جانا، اس نے سیوادار کو 10-10 کے 2 نوٹ تھماتے ہوئے کہا۔ پتر، اس کی کیا ضرورت تھی؟ بوڑھے نہنگ نے، جو یہاں سیوادار بھی تھا، دونوں نوٹ اپنے چولے کی لمبی جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ یہاں معمول کے مطابق کسی کو کمرے میں لنگر سپلائی نہیں ہوتا تھا، البتہ مریض اور بوڑھے مسافر متشفع تھے، اور نوجوت سنگھ نے شاید اسی صورتحال کا فائدہ اٹھایا تھا۔ دونوں نے اسے تازہ ناشتے پر خدا کا شکر کیا۔ طاہر نے جلد ہی اندازہ کر لیا تھا کہ کامنی ناشتہ زبردستی کر رہی ہے۔ وہ تو اپنی تربیت کے مطابق آئندہ کے لیے بھی اونٹ کی طرح اپنے معدے میں اناج بند کر رہا تھا۔ جن حالات سے وہ گزر رہے تھے، ان میں جانے دوبارہ کیا کھانا نصیب ہوگا، جبکہ کامنی بددلی سے اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ کھا پتر، تو کیوں نہیں کھاتی؟ سردارہ نے بھی شاید اسے نوٹ کیا تھا۔ کھاؤ برجائی جی، کھاؤ، بے فکر رہنا، یہاں اپنا ہی راج ہے۔ نوجوت سنگھ نے، جو طاہر کے مقابلے پر ڈٹا ہوا تھا، اپنی ماں کی ہاں میں ہاں ملائی۔ کامنی مسکرا کر رہ گئی۔ اس کی اداس مسکراہٹ نے طاہر کو ایک مرتبہ پھر کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ دراصل اس کی طبیعت رات سے کچھ خراب ہے، آپ فکر نہ کریں۔ تھوڑی دیر بعد وہ گردوارے میں جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ طاہر نے احتیاطاً کامنی اگروال کا ٹیمپریچر دیکھنا چاہا تھا، اور وہ یہ جان کر پھر پریشان ہو گیا تھا کہ کامنی کو بخار آ رہا تھا۔ اس حالت میں اسے گردوارے میں لے جانا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی دانست میں فرار کا وہ راستہ اختیار کیا تھا جس پر کسی کی نظر کم ہی جاتی، لیکن یہ بھی تو ممکن تھا کہ وہ لوگ اس امکان پر ہی نظر رکھے ہوئے ہوں۔ ماں جی، میری پتنی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، اسے یہیں چھوڑنا پڑے گا، یا پھر نوجوت تو ذرا ہمت کر لے، پہلے مجھے یہ دوائیاں تو لا دے۔ اس نے ایک کاغذ پر کچھ گولیاں اور انجیکشن لکھ کر دیے۔ ویر جی، آپ کیا ڈاکٹر بھی ہو؟ اس نے نسخے پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ تھوڑا بہت، میں نے MBBS کے 2 سال مکمل کر لیے تھے، لیکن پھر پڑھائی کی وجہ سے شادی ہو گئی، طاہر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کمال کی بات ہے، میں بھی لایا۔ اس نے طاہر کے اپنی طرف بڑھتے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کیا، جس میں 100 کے 3 نوٹ موجود تھے، اور طاہر کے پکارنے پر کان دھرے بغیر باہر چلا گیا۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ کامنی اگروال کو طاہر کی پریشانی کھائے جا رہی تھی۔ تمہیں ٹھیک ہونا ہوگا کامنی، میں تمہیں خراب ہونے ہی نہیں دوں گا۔ اس نے کامنی کا سر اپنے زانوں پر رکھتے ہوئے اسے دبانا شروع کر دیا۔ تم بہت قسمت والی ہو بیٹی، ایسا پتی واہے گرو سب کو دے۔ بوڑھی عورت طاہر کی جذبہ خدمت سے بہت متاثر دکھائی دے رہی تھی۔ میں قسمت والی ہوں نا ماں جی؟ کامنی اگروال نے عجیب سے لہجے میں پوچھا، اور طاہر کو یوں لگا جیسے کسی نے پوری قوت سے اس کے دل پر گھونسا مار دیا ہو۔ بوڑھی عورت نے آگے بڑھ کر کامنی کے بدن پر ہاتھ پھیرا، اور طاہر حیران رہ گیا۔ وہ قرآنی آیات پڑھ رہی تھی۔ کامنی کی حیرانی طاہر سے بھی 2 چند تھی۔ آہستہ آہستہ کچھ قرآنی آیات پڑھ کر اس نے کامنی پر پھونک ماری اور کہا، رب نے چاہا تو بیٹی تو تھوڑی دیر بعد ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ دونوں حیرانی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دونوں نے نوٹ کیا کہ جب وہ قرآنی آیات پڑھ رہی تھی تو ایک خاص قسم کی چمک اس کی آنکھوں میں اتر آئی تھی۔ ماں جی، آپ کیا پڑھ رہی تھیں؟ طاہر نے نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ لیا۔ بیٹا، میں رب کا کلام پڑھ رہی تھی۔ اس کی بانی کسی بھی زبان میں پڑھو، اپنا اثر تو ضرور دکھاتی ہے، سردارہ نے بڑے اطمینان سے کہا۔ دونوں ابھی تک حیرانی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ طاہر کو کچھ سمجھ آ رہی تھی، اور کامنی کو واقعی قدر اطمینان سا محسوس ہونے لگا تھا۔ ابھی وہ کوئی اگلا سوال کرنے ہی والے تھے جب نوجوت سنگھ دوائیوں کا لفافہ لیے اندر داخل ہوا۔
آپ شاید میری بات کو عجیب سمجھیں کیونکہ آپ پڑھے لکھے لگتے ہیں، لیکن ماں جی سے اگر دم کروا لو تو ضرور آرام آ جائے گا۔ ہمارے تو سارے گاؤں میں ماں جی کا دم مشہور ہے، قرآن شریف پڑھ کر دم کرتی ہیں اور بیماری بھاگ جاتی ہے۔ اس نے دونوں کی کوئی بات سننے سے پہلے ہی کہا، ہمیں علم ہے، کامنی نے آہستہ سے کہا۔ دونوں کے دیکھتے دیکھتے طاہر نے پہلے ایک انجیکشن تیار کیا اور اتنی مہارت سے کامنی کو لگایا کہ اسے ایک لمحے کے لیے بھی تکلیف کا احساس نہیں ہوا۔ کامنی کو ہر قدم پر طاہر کا نیا روپ دیکھنے کو مل رہا تھا۔ 3 گولیاں اس نے الگ الگ قسم کی کامنی کو کھلائیں اور اسے آرام کرنے کی تلقین کرتے ہوئے لٹا دیا، حالانکہ کامنی ساتھ جانے کو بضد تھی۔ بیٹی ٹھیک کہتا ہے ترسیم، تم آرام کرو، میں بھی یہاں ہوں تمہارے پاس۔ شام کو سکھمنی صاحب کا پاٹھ کرنا ہے، شام کو ارداس کر لینا، سردارہ نے کہا۔ جیسے آپ کی مرضی، کامنی نے طاہر کی طرف دیکھ کر کہا۔ تم دونوں چلو، ابھی رول ہو رہا ہوگا، میں 12 بجے تک ارداس میں آ جاؤں گی، بوڑھی عورت نے دونوں سے کہا۔ اچھا ماں جی، نوجوت سنگھ نے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ ٹیک کیئر۔ طاہر کو اپنی پشت پر کامنی کی آواز سنائی دی۔ دونوں ایک دوسرے سے بے تکلفی سے باتیں کرتے گردوارے کی طرف جا رہے تھے۔ گردوارے کی بڑی دروازے پر انہوں نے اپنی جوتیاں اتار کر ٹوکن حاصل کیا اور ننگے پاؤں اندر آ گئے۔ پونٹا صاحب گردوارے کے صحن میں دونوں پانی کے تالاب کے عین درمیان بنے اس راستے پر چل رہے تھے جو سنگ مرمر کے پتھروں سے سجایا گیا تھا۔ یہاں سینکڑوں یاتری آ جا رہے تھے، ان میں سکھوں کے ساتھ ساتھ دوسرے دھرم کے لوگ بھی شامل تھے۔ گردوارے میں داخل ہونے پر سب سے پہلے نوجوت سنگھ نے نشان صاحب کو ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا۔ وہ چونکہ طاہر کے آگے آگے چل رہا تھا، اس لیے طاہر بار بار اس کی طرح پرنام کرنے سے محفوظ رہا۔ البتہ گردوارے کے مین ہال میں اسے بھی نوجوت سنگھ کی طرح گرو گرنتھ صاحب کے سامنے کچھ پیسے پھینک کر متھا ٹیکنا پڑا کہ سوا اس کے چارہ نہیں تھا۔ دونوں بڑے ہال میں پہلے سے موجود ہزاروں یاتریوں کے درمیان جگہ بنا کر بیٹھ گئے۔ گرنتھی باری باری اشلوک پڑھ رہے تھے اور طاہر کا ذہن مسلسل نوجوت سنگھ کی بوڑھی ماں میں اٹکا ہوا تھا۔ اس نے قرآن کی جو آیات پڑھی تھی، تلاوت کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ سکھ عورت نہیں، پھر وہ کون ہے؟ شاید ان بدقسمت مسلمان عورتوں میں سے ایک جو تقسیم ہند پر اغوا کر لی گئی تھی۔ اسے فی الوقت اپنے سوال کا ایک ہی جواب مل رہا تھا۔ پھر اس نے اپنے ذہن سے یہ خیال جھٹک دیا۔ اب وہ کامنی اگروال سے متعلق سوچنے لگا تھا۔ اس نے اپنی دانست میں تو کامنی کو بہترین ڈوز دی تھی اور امید بھی تھی کہ اب وہ صحت مند ہو جائے گی، لیکن ایک سوچ بار بار اسے کچوکے دے رہی تھی کہ کامنی اگروال کے ساتھ کہیں وہ کسی زیادتی کا مرتکب تو نہیں ہو رہا۔ پھر اسے کامنی کی گفتگو اور اس کا لہجہ یاد آتا تو اپنے اس خیال پر شرمندگی ہوتی کہ اس نے اس عظیم لڑکی سے متعلق ایسا سوچا ہی کیوں ہے۔ وہ تو اس کی سوچ سے بھی زیادہ عظیم تھی۔ بات کچھ بھی رہی ہو، اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ اپنی مستقبل کی پلاننگ میں وہ اپنے اس منہ بولی ماں کو شامل کر سکتا ہے۔ اسے امید تھی کہ شاید وہ اس کی کچھ مدد کر سکے۔ یہاں ہر نوارڈ پہلے سے لگی قطار میں کھڑا ہو جاتا تھا اور اپنی باری آنے پر گرو گرونتھ صاحب کو سیس نوائی کے بعد پھر کسی مناسب جگہ بیٹھ کر کیرتن سننے لگتا۔ کیرتن شروع ہو گیا تھا۔ اپنی پرسوز آوازوں میں ہارمونیم بجاتے ہوئے سردار صاحبان اپنی مذہبی گیت گا رہے تھے۔ دونوں ایسی جگہ بیٹھے تھے جہاں سے گرو گرونتھ صاحب کی پالکی دکھائی دے رہی تھی۔ طاہر کبھی کبھی نئے آنے والوں کو گرو گرونتھ صاحب کے سامنے سر جھکاتے دیکھنے لگتا۔ اس وقت بھی اس نے غیر ارادی طور پر گردن گھمائی تھی جب اسے ایک سکھ کے پیچھے قطار میں سر پر بسنتی رنگ کا بڑا سا رومال باندھے کیپٹن چکرورتی کھڑا دکھائی دیا۔ اس نے 2-3 مرتبہ آنکھیں جھپکا کر شاید یہ تصدیق کرنا چاہی تھی کہ کہیں وہ کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن جلد ہی اسے تصدیق مل گئی کہ یہ خواب نہیں بلکہ آج کی سب سے تلخ سچائی تھی۔ گو کہ وہ چکرورتی کے ساتھ زیادہ نہیں رہا تھا، لیکن وہ زندگی میں ایک مرتبہ پھر اپنے ساتھ ملنے والی کسی بھی اہم شخصیت کی شناخت پر مشکل سے ہی دھوکہ کھاتا تھا۔ تو تم بالآخر یہاں بھی آ گئے ہو، اس نے لمبی سانس لے کر دل ہی دل میں کہا اور اٹھ کھڑا ہوا کیونکہ ارداس شروع ہونے والی تھی۔ گرنتھی کی آواز گردوارے کے بڑے ہال میں گونج رہی تھی اور چاروں طرف مکمل سکوت طاری تھا۔ پھر اس کی آواز سے آواز ملا کر سب نے گانا شروع کر دیا۔ طاہر کو یہ سب کچھ تو زبانی حفظ نہیں تھا، لیکن پھر بھی بہت کچھ یاد ضرور تھا۔ اس نے نوجوت سنگھ کو ایک لمحے کے لیے بھی احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ ان رسومات سے اجنبی ہے۔ اس دوران اس کی نظریں بے چینی سے چکرورتی کے تعاقب میں لگی رہیں، لیکن یہ سلسلہ زیادہ دیر جاری نہ رہ سکا کیونکہ چکرورتی اب بھیڑ کا حصہ بن چکا تھا۔
इस हॉल में हजारों लोगों के बैठने की गुंजाइश थी। एक कोने में सिख औरतें बैठी थी जबकि मर्द सारे गुरुद्वारे में बैठे हुए थे और रश का ये आलम था कि यहाँ तिल धरने को जगह नहीं थी। दोनों ने अरदास के हाथमे पर बड़ी जोरदार आवाज में जयकारा बुलंद किया था। अब भीड़ में कुछ बेचैनी के आसार दिखाई देने लगे थे। शायद कड़ा प्रसाद तकसीम किया जा रहा था। बड़े बड़े लोहे के डोल में जो देसी घी के हलवे से भरे थे, सिख नौजवान सेवादार लेकर हजूम में चल रहे थे। अपने सामने गुजरने वाले के दोनों फैले हुए हाथों पर वो मुट्ठी भरकर गोले की तरह बना हुआ हलवा रख देते, जो बड़ी अकीदत से हर कोई खा रहा था। ये लोग अपनी उंगलियों और हथेलियों से चिमटा गया अपना जुबान से चाट लेते थे। क्या मिजाल जो एक कतरा भी जमीन पर गिरा हो। इन दोनों ने भी यही अमल दोहराया और एक दूसरे के ताकुब में बाहर आ गए। इस दौरान ताहिर बेचैनी से मुजमे का जायजा लेता रहा, लेकिन चक्रवर्ती इसे कहीं नजर नहीं आया। इसने दिल ही दिल में हिकमत अमली भी तैयार करनी शुरू कर दी थी। अब एक सवाल का जवाब चाहिए था कि क्या चक्रवर्ती यहाँ अकेला है। ऐसा बज़ाहिर तो मुमकिन था, लेकिन ऐसा हो सकता था कि इसने अपने साथियों को मुसव्वरी और देहरादून की तरफ रवाना कर दिया हो और खुद किसी मुमकिना अमकान को जहन में रखकर इधर आ गया हो। फिर इसने सोचा चक्रवर्ती के अकेले होने से क्या फर्क पड़ेगा। राह का अपना एक नेटवर्क था और लोग किसी पर एतमाद नहीं करते थे। ऐसा मुमकिन ही नहीं था कि वो अपने एक होनहार ऑफिसर को इस तरह किसी गैर मुल्की एजेंट के हाथों अगवा होकर सरहद पार करके जाने दें। ताहिर जानता था अब ये इनकी प्रेस्टेज से ज्यादा गैरत का मसला बन चुका था, जिस पर वो लोग कोई समझौता नहीं कर सकते थे। राह ने अपने मुल्क के चप्पे चप्पे पर फैले नेटवर्क को अब तक इनसे मुतल्लिक तमाम इत्तलात पहुंचा दी होंगी और वो खुद इनके मुंतजिर होंगे। एक बात इसके लिए बाइसे इत्मीनान जरूर थी कि इसका दिल गवाही दे रहा था कि सलीम बेशक महफूज हाथों में पहुंच चुका होगा। इसे गुमान गुजर रहा था कि सलीम ने यहाँ से फरार का आसान रास्ता तलाश किया होगा और नेपाल की सरहद अबूर कर ली होगी। अगर वो सलीम के साथ फरार हो गया होता तो अब तक वो भी महफूज हाथों में पहुंच चुका होता, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। इसके लिए बज़ाहिर ये कोई मुश्किल बात नहीं थी। कामनी अग्रवाल सारी जिंदगी मुसव्वरी में इसकी मुंतजिर रहती और वो अपने मुल्क पहुंच चुका होता। इसकी तरबियत भी यही थी। इसे तो अपने काम से मतलब था। इसकी तरफ से बाकी सब कुछ जहन्नुम में जाता। इसका काम होना चाहिए था जो इन दोनों ने कामयाबी से कर लिया था, लेकिन बात इससे आगे चली गई थी। अगर कामनी अग्रवाल और इसके दरमियान कोई जिनसी रिश्ता कायम होता तो वो एक लम्हे के लिए भी इससे मुतल्लिक कुछ न पूछता, लेकिन यहाँ तो मामला ही कुछ और था। कुदरत ने, हालात ने इन दोनों के बीच जिस्मानी से ज्यादा ईमानी रिश्ता कायम कर दिया था। ताहिर जानता था कि वो मुसलमान के घर जन्म लेने की वजह से मुसलमान है, लेकिन कामनी हिंदू घराने में जन्म लेने के बावजूद हिंदू नहीं थी। इसके अंदर हमेशा सच्चाई को पा लेने की जुस्तजू हमेशा मौजूद रही थी और जब इसे मौका मिला इसने इस सच्चाई पर लब्बैक कहा। ताहिर ने सोचा था भाग जाए, लेकिन किसी नादीदा ताकत ने इसे रोक दिया, क्योंकि इसकी ईमानी गैरत का तकाजा भी यही था कि वो इन हालात में कामनी अग्रवाल को धोखा ना दे। इसने ये बात सलीम से कही थी। इससे पूछा था कि वो क्या लायहा अमल इख्तियार करे और इसकी तरह प्रोफेशनल एजेंट सलीम ने एक लम्हा तवक्कुफ किए बगैर कहा था, ताहिर जिंदगी में सब कुछ पेशा वराना नुक्ता नजर से ही नहीं किया जाता। बाज़ चीजें और मामलात इनसे बुलंद होते हैं, हमारी सोच से भी बुलंद। हमें बस अपनी वो शनाख्त याद रखनी चाहिए जो एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारा फख्र है। क्या तुम ये चाहोगे कि ये फख्र तुमसे छिन जाए? नहीं, ताहिर ने मजबूत और दो टोक लहजे में कहा था। फिर जाओ और आखिरी लम्हे तक कामनी के एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करो। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। सलीम ने दमे रुखसत कहा था और इसने ऐसा ही किया। नवजोत से, हाँ यार, तुम्हारी भाभी की तबीयत ठीक नहीं, इसके लिए तो लंगर कमरे में ही ले आना, इसने बाहर निकलते हुए कहा। वीर जी बेफिक्र हो जाओ। नवजोत ने हस्बे साबिक गर्दन फुलाई। दोपहर हो चुकी थी जब वो अरदास करके बाहर निकले। अब उन्हें अपने कमरे की तरफ जाना था, जहाँ नवजोत सिंह की माँ भी अरदास से वापस आ चुकी थी। इस दरमियान कामनी गहरी नींद सोई रही। ताहिर ने इसे दवा में नींद आवर गोली भी दे दी थी। वो जानता था कि कामनी के लिए 3-4 घंटे की नींद कितनी जरूरी थी। जब दोनों कमरे में पहुंचे तो कामनी को बेदार हुए बमुश्किल चंद मिनट गुजरे थे। अभी तक सरदारा वापस नहीं लौटी थी। कामनी पर गनूदगी अचानक ही तारी हुई थी। अब आंख खुलने पर इसे एहसास हुआ कि ताहिर ने जानबूझकर इसे ख्वाबोवर दवा दी थी ताकि वो थोड़ी देर के लिए सो सके।
کامنی بیدار ہوئی تو اس کا بدن پسینے سے شرابور تھا اور بخار کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس مرتبہ طاہر کی دی ہوئی ڈوز بالکل کامیاب رہی تھی۔ اس نے اندازہ لگایا کہ طاہر واقعی مکمل ڈاکٹر تھا۔ اس سے پہلے اگر اسے مکمل شفا نہیں ہوئی تھی تو اس میں طاہر کا کوئی قصور نہیں تھا۔ دراصل بے آرامی اور مستقل بھاگ دوڑ نے دوا کو اپنا اثر نہیں دکھانے دیا تھا۔ طاہر اور نوجوت کمرے میں داخل ہوئے تو وہ نہانے اور کپڑے تبدیل کرنے کے بعد اپنے بال سکھا رہی تھی۔ بال اس کے شانوں پر دھرے تولیے پر بکھرے ہوئے تھے۔ ایک لمحے کے لیے تو طاہر کے ساتھ نوجوت سنگھ بھی ششدر رہ گیا۔ کامنی اگروال انہیں کسی قدیم مندر کی دیوداسی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے اندر موجود سچائی جسے اب تک جھوٹے بہروپ نے دبا رکھا تھا اب اس کے چہرے پر سج گئی تھی، جس سے اس کا حسن دو چند ہو گیا تھا۔ دونوں نے اس کی آنکھوں میں ایک جیسا جنوں پھونک دیا تھا۔ ست سری اکال۔ نوجوت سنگھ نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر اسے پرنام کیا۔ اس کا پرنام کرنے کا انداز بالکل پجاریوں جیسا تھا۔ کامنی نے بھی جواب میں ست سری اکال کہا تھا۔ میں ماں جی کو دیکھتا ہوں اور لنگر کا بندوبست بھی کروں۔ اس کے جلوائے حسن کی تاب نہ لا کر شاید نوجوان نوجوت سنگھ نے وہاں سے ہٹ جانا ہی مناسب سمجھا تھا۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ سحرزادہ طاہر نے دریافت کیا۔ بے فکر رہو، اب شاید تمہیں مزید ٹرینکولائزرز دینے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ کامنی نے بالوں پر لگے پانی کے قطروں کو جھٹکا دے کر گراتے ہوئے کہا۔ سوری کامنی، لیکن یہ ضروری تھا۔ طاہر بھی مسکرا دیا۔ اور خود تمہیں کیا نیند کی ضرورت نہیں؟ تم بھی تو گزشتہ 2 راتوں سے مصیبت میں پڑے ہو۔ میں جانتی ہوں تم کتنا سوئے ہو۔ کامنی نے گدے پر دھری چادر کو ٹھیک کرتے ہوئے اس کے بیٹھنے کی جگہ بنائی۔ آج شام ڈھلنے پر ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے، اس نے اچانک ہی کامنی سے کہا، لیکن کرنل مونگیا کے متعلق کچھ نہیں بتایا۔ کیوں؟ اگر کوئی ایمرجنسی نہیں تو رات یہاں ٹھہر جاتے ہیں۔ طاہر، میری بیماری تو قابل برداشت ہے۔ خدا نہ خواستہ مستقل بھاگ دوڑ نے تمہیں بیمار کر دیا تو میں کیا کروں گی؟ مجھے تو تمہاری جتنی دواؤں کا بھی علم نہیں۔ کامنی نے کہا۔ بے فکر رہو، میں بیمار نہیں ہوں گا، اور ہوا بھی تو اپنی دوا کا خود بندوبست کر لوں گا۔ طاہر نے اس کی بات کو ہنسی میں اڑا دیا، لیکن ایک پھانس سی کامنی کے دل میں اٹک گئی۔ وہ انٹیلیجنس آفیسر تھی اور جانتی تھی کہ طاہر نے اچانک جو پروگرام بدل لیا ہے تو ضرور اس کی کوئی وجہ رہی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی بات کرے، سردارہ اندر آ گئی۔ پاؤں پڑتی ہوں ماں جی۔ کامنی نے سکھ لڑکیوں کی طرح آگے بڑھ کر سردارہ کے پاؤں چھوئے۔ جیتی رہو، جوانیاں مانے، رب تجھے شاد رکھے۔ کیا حال ہے تیری صحت کا؟ معاف کرنا پتر، میں تجھے سوتی چھوڑ کر چلی گئی تھی، سردارہ نے ممتا بھرے لہجے میں کہا۔ پرماتما نے بڑی کرپا کر دی ماں جی، ٹھیک ہوں، کامنی نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی دروازہ کھلا اور اس مرتبہ نوجوت سنگھ ایک اور سیوادار کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ لو ماں جی، بھرجائی جی، ویر جی، لنگر آ گیا، اس نے بڑے مؤدب ویٹر کی طرح کارنز بجا لاتے ہوئے کہا۔ سیوادار نے اندر داخل ہوتے ہی انہیں فتح بلائی تھی۔ جواب میں طاہر نے ہاسی بلند آواز سے کہا تھا، واحے گرو جی کا خالصہ، واحے گرو جی کی فتح۔ بابا جی، گھنٹے کے بعد برتن لے جانا، نوجوت سنگھ نے سیوادار کی مٹھی گرم کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے مہاراج۔ سیوادار آداب کرتے باہر نکل گیا۔ سب نے اکٹھے لنگر کھایا تھا، جس کے بعد وہ وہیں لیٹ گئے۔ مسلسل بھاگ دوڑ سے طاہر پر جلد ہی غنودگی غالب آ گئی اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کامنی اور ماں جی کے اصرار کرنے پر سو گیا۔ طاہر کی آنکھ کھلی تو سورج ڈھل رہا تھا۔ نوجوت سنگھ غائب تھا اور کامنی ماں جی کے ساتھ کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی اخبار کا مطالعہ کر رہی تھی، جو شاید نوجوت سنگھ نے اسے لا کر دیا تھا۔ طاہر قدرے گھبرا کر اٹھا کیونکہ وہ مسلسل 3 گھنٹے سوتا رہا تھا۔ ایسا کامنی کی وجہ سے ہی ممکن ہوا تھا کیونکہ وہ جاگتی رہی تھی۔ ماں جی کو فتح بلا کر اس نے باتھ روم کا رخ کیا اور دوبارہ کپڑے بدل کر دوسری پگڑی باندھ لی، اور پھر اس نے کامنی کو آنکھ سے مخصوص اشارہ کیا، جس کا مطلب سمجھ کر کامنی نے اس بات میں سر ہلا دیا اور ذہن میں طے شدہ پلان کے مطابق اس نے ایک مرتبہ پھر کامنی کا ٹیمپریچر چیک کرنا چاہا۔ اوہ مائی گاڈ، اس نے ٹیمپریچر کی طرف دیکھتے ہوئے بظاہر پریشانی سے کہا۔ کیا ہوا پتر؟ سردارہ نے بے چینی سے پوچھا۔ ماں جی شمع کرنا، من تو نہیں چاہتا پر مجبوری ہے، ہمیں آج رات ہی دہرادون یا مسوری واپس جانا ہے۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، کہیں معاملہ زیادہ خراب نہ ہو جائے، طاہر نے کہا۔ اس کی بات سن کر سردارہ کچھ پریشان اور مغموم سی ہو گئی۔
بیٹا تیری مرضی، دل تو نہیں چاہتا کہ تمہیں جانے دوں، لیکن بیٹی کی مجبوری ہے۔ اچھا رب خیر کرے، تم میرے بیٹے کا امرتسر کا فون نمبر لکھ لو، ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ وہ مجھے زبردستی امرتسر لے جاتا ہے، اور وچن دو کہ تم دونوں ضرور ہمارے پاس آؤ گے، میرے ساتھ گاؤں میں آ کر رہنا، کھلی آب و ہوا سے تمہارا دل بہت خوش ہوگا۔ سردارہ نے اسے اپنے بیٹے کا امرتسر کا ٹیلی فون نمبر لکھواتے ہوئے کہا، ماں جی میں وعدہ کرتا ہوں اگر زندگی رہے تو اگلے چند دنوں میں آپ کی سیوا میں حاضر ہوں گے، کیونکہ مجھے گرودوارہ سپور اپنی موسی جی کے پاس ضرور جانا ہے، ورنہ وہ ساری زندگی مجھ سے ناراض رہے گی۔ اس نے سردارہ کے بڑے بیٹے سنگت سنگھ کا ٹیلی فون نمبر بھی لکھ لیا تھا، جو امرتسر میں بزنس کرتا تھا اور وہیں کسی گاؤں میں اپنی نوبیاہتا بیوی کے ساتھ قیام پذیر تھا۔ اب انہیں نوجوت سنگھ کا انتظار تھا، جس سے ملنے کے بعد وہ یہاں سے رخصت ہوتے۔ نوجوت سنگھ تھوڑی دیر بعد آ گیا۔ ان کے اچانک جانے کی خبر نے اسے بھی مغموم کر دیا، لیکن بھرجائی کی بیماری کا جان کر اسے بھی بادل نخواستہ ان کی ہاں میں ہاں ملانی پڑی۔ دم آخر ان کے نہ کرنے کے باوجود سردارہ نے زبردستی 500 روپے کامنی کو تھما دیے۔ آج سے تم میری بیٹی بن گئی ہو، یاد رکھنا اور اپنی ماں کو کبھی نہ بھولنا۔ سردارہ نے رندھے ہوئے گلے سے کہا تو کامنی کا دل بھی بھر آیا۔ اس نے سردارہ کو گلے سے لگا لیا۔ ماں جی ہم بہت جلد ملیں گے، آپ وشواس رکھیے اور ہمارے لیے پرارتھنا کیجیے، کامنی نے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ نوجوت سنگھ نے اپنی پگڑی طاہر کو دے دی تھی اور طاہر نے اپنی پگڑی اسے، اس طرح دونوں پگڑی بدل بھائی بن گئے تھے۔